شاہد خان صاحب، 2024 اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کی جماعت ہار گئی اور ریپبلکن آ گئے ہیں۔ ریپبلکن آنے کے بعد آپ کی جماعت کی جو پاکستان کے بارے میں پالیسی تھی وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ کوئی فرق آئے گا امریکی ریاست کی پالیسی میں پاکستان کو لے کر کے؟ بہت بہت شکریہ جامع صاحب مجھے اپنے شو میں بلانے کا۔ دیکھیے امریکہ جیسے کہتے ہیں نا، امریکہ پوری دنیا کا نیبر ہے۔ دنیا کے 194 کنٹریز ہیں، امریکہ ہر کنٹری کا نیبر ہے۔ اور جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آئی واز فلپنگ چینل سٹنگ ان اے ہوٹل روم، تو دنیا کے کسی ملک کا چینل لگا لیں، چائنا کا لگا لیں، رشیا کا لگا لیں، جرمنی کا لگا لیں، امریکہ، ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ یو ایس اے۔ سو ایز وی آر ان نہ صرف یو ایس اے بلکہ ٹرمپ۔ یس یو ایس اے کا الیکشن پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہے، اور آف کورس یو ایس کی سے یونیپولر ورلڈ، تو یو ایس کی فارن پالیسی اور یو ایس کی پالیسی پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو اس لیے بہت ریلیونٹ ہے۔ انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ویری انیوژول نان کنونشنل پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کی جو دی وے ہی نیریٹس، دی وے ہی ٹاکس، دی وے ہی try to implement his ideas into شاہ صاحب سوشل میڈیا سے بھی متاثر ہوتے ہیں جلدی؟ سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب، سوشل میڈیا کا بہت امپیکٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیو بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ ٹویٹر اور ناؤ دی ایکس، اس کے جو sort of چیف آف دیٹ از ایلان مسک، پارٹ آف دا کیبنٹ، رائٹ؟ تو وہ تو متاثر کیا، وہ تو مطلب ہی بلیوز ان دیٹ، ہی بلیوز آؤٹ ہاؤ دی ہیومن مائنڈ ریئیکٹس، ہی انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ۔ بہت اچھی سائیکالوجی سمجھتے ہیں ہیومن بینگس۔ تارڑ صاحب، کتنے امپلسو ثابت ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور دنیا بھر کے لیے کیا اعلانات کر سکتے ہیں، کیا پالیسی چینجز آ سکتی ہیں؟ بالخصوص میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان کی کچھ نئی نامینیشنز جو ہیں وہ تو پاکستان اور عمران خان صاحب کے حق میں کھل کے بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا انڈیویجول سٹیٹمنٹس ہیں یا یہ سمجھا جائے کہ یہ ٹرمپ سرکار کی پالیسیز کا اظہار کر رہے ہیں؟ بلکہ تارڑ صاحب سوال ایک کوئی ہے کہ ساڈا کی بننا۔ اچھا، اس میں جامع صاحب تھینک یو سو مچ، اور میں خاص صاحب آپ کے ساتھ ہیں، طاہر جاوید صاحب ہیں، میں بوتھ آف دیم ویری ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ بردرز۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے سارے اپنے کارڈ جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیے ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے رکھ دی انہوں نے میکسیکو، کینیڈا، اس کے بعد انہوں نے پناما، مانرو ڈاکٹرن جس کے پیچھے تھا کیونکہ چائنا آ چکا ہے پیرو کے اندر، اس کو انہوں نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھارت کو ٹیرف کے حوالے سے انہوں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا۔ انہوں نے بلکہ بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے بارے میں بنگلہ دیش کے اوپر بھی ریزرویشنز دے دی اپنی اور دوسرا نیٹو کو بھی چیلنج کر دیا۔ فرانس بھی چلے گئے، یوکرین کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو گئی، اور ابھی 20 جنوری سے آنے سے پہلے وہ اس وقت پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے، یہاں پہ جو ان کا بارڈر زار ہے وہ تیار کھڑا ہے ڈیپورٹیشن کے لیے، 11 سے 13 ملین لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا، ٹام فریڈمن ایک بلکہ لبرل رائٹر ہیں نیو یارک پوسٹ کے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا، ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، دا ورلڈ از فلیٹ، دا ارتھ از فلیٹ۔ تو ان سے جب یہ کوشچن کیا گیا کہ واٹ آر دا فنڈامنٹل ریزن کیملا ہیرس لاسٹ، تو اس کا پہلا جواب ان کا تھا انفلیشن، اور دوسرا ان کا تھا کہ وہ کلچر۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مینڈیٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مینڈیٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس صرف 24 مہینے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ 24 مہینے کے بعد کانگریس کا پھر الیکشن ہوگا، اگر 24 مہینے کے اندر وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی اس کا سائن یہ بھی ہے کہ انہوں نے ویوک راماسوامی اور ایلان مسک کو بھی 4 جولائی 2026 کا ٹارگٹ لائن دے رکھی ہے۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن وہ حبیب صاحب کا سوال تو بیچ میں ہے، ساڈا کی بنے گا؟ دیکھیں، اگر ماضی میں دیکھا جائے ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے تو ہمیشہ جب بھی ریپبلکن صدر امریکہ میں ہوا ہے، they always enjoy the good relationship with پاکستان، اور میرے خیال میں آج کل بھی ریلیشن شپ اتنے برے نہیں ہیں۔ ہمارے آرمی چیف صاحب کا پچھلا دورہ واز ویری سکسیسفل۔ اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے مختلف قسم کی آوازیں ہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کس رخ جائیں گی، کہاں تک جائیں گی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ریڈار پر موجود ہیں یا نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی اپنی لب کشائی نہیں کی۔ اچھا، یہ طاہر جاوید خان صاحب بہت شکریہ، آپ بھی چونکہ انفلوئنس رکھتے ہیں اور اس صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں۔
تارڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ان کی وہ پالیسی ہے یا نہیں ہے، بٹ جن نامینیشنز کے وہ ذکر کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ موسٹ نامینیشنز ہیں، چاہے وہ خصوصی ایلچی ہوں، اسپیشل انوائے ہوں، یا ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں مارکو روبیو ہوں، تو ان کے جو افکار ہیں وہ تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی انڈیویجول اسٹیٹمنٹس ہیں؟ یہ اتنے امپورٹنٹ لوگ، اتنے امپورٹنٹ کے پورٹ فولیوز، آبویسلی یہ دے مائٹ ہیو بین ان لائن ود دی ٹرمپس پالیسیز یا نہیں؟ جب تک یہ ایڈمنسٹریشن چینج نہیں ہوتی اس وقت تک بے شک کوئی کچھ بھی بیان دے اس کو ہم یہ پالیسی کا حصہ نہیں سمجھ سکتے. اچھا، لیکن یہ ضرور ہو کہ بھی جیسے ہی یعنی یہ چیز ٹرانزیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں تو دیٹ ول بی ویری یعنی الارمنگ فار دا پاکستان، جو آج کا دور جو وہاں کی گورنمنٹ ہے ان کے لیے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلو جو کہ بھی آپ نے اس کو اس طرح نہیں لینا کہ یہ کوئی ساتھی چیزیں ہو رہی ہیں. آبویسلی پاکستانی ڈائسپورا میں سے کچھ لوگوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہے، اپنے ریلیشن شپس کو یوز کیا ہے اور فنڈنگ کی ہوگی الیکشن کے دوران میں، اور اس کے اندر اپنی ایاز کو ان کے سامنے رکھا ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں انہوں نے جب آنیسٹلی اسپیکنگ جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر اتنے بیانات نہیں دیتے، اور جب انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا اور صرف ریٹرن آن منی اس طرح دینا ہو کہ اونچے اونچے بیانات کرے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹینجیبل چیزیں اتنی شاید نہ ملیں جتنی ان کو ہوا مل رہی ہے. اور دوسری چیز آپ یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوشل میڈیا کی جب بات کی ہے، اٹس ویری ایزی دیز ڈیز کہ آپ عمران خان کا نام لے لیں اور کوئی اچھی بات کر دیں سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو اتنے فالوورز اور اتنے لائکس اور اتنے کامنٹس مل جاتے ہیں کہ آپ کی اپنی ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ ان لوگوں نے یہاں دیکھا ہے اس چیز کو، اس کو دیکھتے ہوئے ایک ٹرینڈ بنا. ایک نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد دیکھا کہ یار ملین پلس لوگوں نے یکدم ایک دن میں اس کو فالو کیا، اور اس کے بعد پھر آگے اس کا ایک ٹرینڈ بنا. تو بیسیکلی میں تو اس کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ سوشل میڈیا ٹرینڈ والی کہانی ہے. لیکن طاہر صاحب یہ اس ٹرینڈ میں جو انوالو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھی ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کا یا تو سابق حصہ ہیں یا حصہ بننے والے ہیں. تو آپ ان کو محض سوشل میڈیا کہہ کے شاید آپ ان کا مقام کم نہیں ہو جاتا؟ نہیں، خود اس نے بولا، رک نے خود بولا کہ جی مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے زیادہ مجھے اس کے اوپر ملیں گے. اس کو چسکا پڑ گیا اس چیز کا، ہی ایڈمیٹڈ دیٹ. لیکن میں تو اس کی بات سے آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیٹس سے کہ اس کو ہم لے لیتے ہیں جی کہ دس از ریئل. If this is real, this is very alarming. Reason یہ ہے کہ everybody understand Trump is a deal maker. وہ ہر چیز کے آگے سب سے پہلے اپنی آسک رکھے گا کہ اس کو کیا چاہیے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ آپ اس کے سلوگنز دیکھ لیں، چائنا کو وہ جس طرح آن بیک فٹ پہ کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ عمران خان کے لیے ایک فون کال بھی کرے گا تو اس سے پہلے اس کو کوئی گارنٹی مانگی جائے گی عمران خان اور اس کے فالوورز اور جو بھی اس کے ڈیل میکر ہوں گے کہ جی وہ ٹرمپ کے لیے کیا کرے گا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی سی پیک کو رول بیک کرنا. اگر ان پرائسز کے اوپر یہ کالیں آنی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کو یہ وارہ کھائیں گی کہ نہیں.